دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سب آتے ہیں یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے خوش نصیب ہیں، قیامت کا دن ہوگا نہ تو کوئی درخت ہوگا، نہ سایہ ہوگا، نہ کوئی اوٹ ہوگی، کوئی دور دراز تک کسی طرح بھی کوئی سایہ نہیں ملے گا، لیکن سایہ ہوگا تو اہل ایمان کے لیے اللہ کے عرش کا ہوگا، اس کے نیچے اللہ اہل ایمان، اور ان میں سے ایک خوش بخت وہ بھی ہوگا، صرف ایک ہی نہیں ہوگا بلکہ ایسی صفات والے جتنے بھی آدمی ہوں گے، جتنی بھی ایسی صفات والی عورتیں ہوں گی، وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ تَوَالَى وَتَفَرَّقَ، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے محض اللہ کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ان کا ایسا اچھا تعلق ہوتا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، جب بھی موقع ملے آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، آپ کو ایک بھی آیت آتی ہے تو آگے پہنچا دو، صحیح بات کا آپ کو علم ہے نا، یہ بات میں نے سنی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، اس لیے کیونکہ اب نبی تو آنا نہیں، تو نبی کا کام کس نے کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس امت کے علماء حق نے کرنا۔ علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء حق، علماء سو کون ہوتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں کدھر سے بات آئی، کیسے آئی، نہ پڑھی نہ کہیں سے مستند بات اس کے پاس آئی، بس ایسے ہی چلتی چلاتی۔ سب سے برا بندہ وہ ہوتا ہے جو سنی سنی کرتا، سب سے برا، کوئی دلیل ہی نہیں، ہاں سنی ہے اس نے لیکن اس نے دلیل پر ہی سنی، صحیح پیٹنٹ بات سنی ہے۔ تو جو بے بنیاد باتیں کرتے ہیں مولوی، ان کی باتوں کو ان کو کہو بھی آپ نے جو بات کی ہے وہ کہاں سے لی ہے وہ بتاؤ۔ جو بندہ کہتا ہے نا مجھے، میں کیسے فرق کر سکتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کو کہو بھائی جو اس نے بات کی ہے بٹھا لے، اس کو کہو کہ لاؤ بھائی ایتیں لکھ کے دو، حدیثیں لکھ کے دو، کہاں سے لی ہے، اسی وقت ہی 2 منٹ کے اندر اس کا رزلٹ باہر آ جائے۔ اور جو دوسرا عالم ہے اس کو بھی کہو بھی آپ بھی لائیں، تو وہ جو بندہ کہتا ہے نا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، میں کیسے فرق کروں، تجھے یہ پتا ہے سبزی اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے، تجھے یہ پتا ہے کپڑا اچھا کون سا ہے برا کون سا ہے، اچھا جوتا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے، اس کے لیے 10-20 دکانیں چیک کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے 10 بھائی چنگا تاڑا کیڑا ہے 2 نمبر تھا نہیں، اس وقت بڑا سیاح بن جاتا ہے، اور دین کے لیے کہتا ہے، وہ بھی مولوی کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے، ہاں کہتے تو ہیں لیکن یہ دیکھو قال اللہ کس نے کہا ہے، قال رسول کس نے کہا، اللہ کا فرمان کس نے سنایا ہے، رسول اللہ کا سچا فرمان کس نے۔ اس لیے مومن اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور نمبر 3 پہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھ لو، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 71 ہے، خود پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا من رأى منکم منکر فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، یہ 3 سٹیپ ہیں۔ فرمایا اگر برائی کو دیکھو سب سے پہلے آپ ہاتھ سے منع کرو، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں تو زبان سے جہاد کرو۔ یہ جو بات حق بات کرنا ہوتا ہے یہ جہاد ہے، یہ کیا ہے؟ جہاد۔ ایک ہوتا ہے قتال، اس کو مطلب ہوتا ہے لڑنا، یا تو شہید ہو جانا لڑ کر، یا واپس غازی آ جانا، یا اس کافر کو واصل جنت کرنا، اس کو کہتے ہیں قتال۔ جہاد کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دین کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ یہ 3 سٹیپ ہے۔
سب سے پہلے برائی ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہیں طاقت تو زبان سے کہو بھائی نہیں اللہ کا یہ حکم ہے رک جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں تو دل سے، تو یہ کمزور ترین ایمان ہے، دل سے برا بھائی میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اور پھر دل ہی برا میں تو سمجھ جائے، یہ سب سے آخری نچلے درجے کا ایمان۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ہاتھ سے بھی زبان سے بھی جہاد کرنے کی اللہ توفیق عطا۔ کہہ تو دو انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہے نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا۔ نمبر 3 نماز ادا کرنا وقت پر۔ نمبر 4 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرنا۔ نمبر 5 وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اللہ کی بات ماننا، اور اس کے آگے برسول اس کے رسول، یعنی یہ دو لفظوں میں بات ہے لیکن بات اس میں پورا نہیں ہے۔ بھئی اللہ کی بس بات ماننی ہے، رسول اللہ کی ماننی، تو اب تو پوری زندگی اس میں آتی، پوری زندگی بھی چلنا کیسے، بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے، پانی کیسے، انعام باندھنا ہے تو کیسے، اتارنا ہے تو کیسے، چکر لگانے ہیں تو کیسے، قربانی کرنی ہے تو کیسے، صدقہ کرنا ہے تو کیسے، کیونکہ تو نے ماننی ہے اللہ کی یا اس کے رسول۔ یہ ہے پورا دین، دو لفظوں میں بات ہے لیکن ہے کتنی لمبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومن کے اوصاف ہیں، مومن مردوں کے اور مومن عورتوں کے۔ جب ہمارے اندر یہ اوصاف آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب جلدی ہی ایسے لوگوں پہ اللہ اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے اللہ فرماتے میرا ایک وعدہ ہے، میرا ایک وعدہ ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرے نا تو اس کو کہتے ہیں تیرے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے، اگر تو یہ فلاں فلاں کام کر دے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں اولاد کو پتر اگر تو امتحان میں پاس ہو گیا تو میرا تیرا ایک وعدہ ہے، اگر تو میری گل مان لی تو تیرا میرا ایک وعدہ ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے مومن بندے اور مومن عورتوں میرا تم سے ایک وعدہ ہے۔ وہ کون سا؟ اگر تمہارے اندر یہ خوبیاں آ گئی جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہے تو پھر کون سا وعدہ ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہے جس کے نیچے میں نے نہریں جاری کر دی۔ دودھ کی نہر ہے، شرابن طہورا کی، شہد، خالص شہد ملتا ہے نہیں، دودھ خالص نہیں، لیکن اللہ اے جنتی نواب، اللہ جہاں تو بیڈ پہ سونے کے بیڈ پہ بیٹھا ہوگا، چاندی کا سونے کا برتن تیرے ہاتھ میں ہوگا، پیالہ بھی سونے کا، برتن بھی سونے کا، بیڈ بھی سونے کا، محل بھی سونے کا، وہاں تو ہوگا تو کیسا ماحول ہوگا ذرا سوچو تو صحیح۔ اب 1 منٹ کے لیے اپنا تعلق دنیا سے ختم کرو نا، ذرا 20 سیکنڈ کے لیے، اور ذرا تصور کرو اس جنت کا جس کا اللہ نے ذکر کیا، تو پھر کیا آپ کے ذہن میں خوبصورت فضا اور بہار آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی جنت کا میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے، اور اس جنت بھی ہوگی، آگے سے پوری دودھ کی نہر بھی ہوگی، اور جنتی پھلوں کی ان کا مشروب اس کی بھی نہر ہوگی، ساتھ شہد کی بھی نہر۔ کیسی جنت ہے وہ؟ اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، ہم نے دنیا کیوں آئے، کس لیے؟ کیا ساری رات سونے کے لیے ہے؟ سونا تو ہے، اللہ کرے قبر کا سونا اللہ سونا بنا، اس دن آرام کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو آرام کی ضرورت کیا ہے؟ اب تھوڑا آرام کرو، زیادہ اللہ کو منا لو، راضی کرو، رات کا کچھ حصہ بھی جاگ لو۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے، رات کو بیدار ہوتے تھے۔ اس لیے اگر یہ جنت چاہیے تو اس کے لیے پھر کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنات عدن، اس جنت میں پاکیزہ گھر ہے اور ہمیشہ والا وہ گھر ہے، اور رضوان من اللہ اکبر۔ تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اللہ پھر ناراض ہی نہیں ہوگا، اللہ اپنی رضامندی تم کو عطا فرمائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، رب نے فرمایا سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ ہم سب کو یہ چیزیں اللہ ان پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ سب سے بڑی جو کامیابی کا اللہ نے ذکر کیا نا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔